مقتدائے دین و ملت کا حسین عنوان ہے۔ مدرسہ اسلامیہ کتنا عظیم و شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله مولانا العظيم۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، یہ میرے حق میں سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بہانے سے اس بستی میں جہاں بڑے بڑے علماء صلحاء پیدا ہوئے، نامور علماء پیدا ہوئے، اس میں آنے کا موقع فراہم کیا، اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، ہم نے بچوں کے پروگرام کو بھی سنا۔ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کی، اشعار میں بھی آپ کو سمجھایا سنایا ادارہ کیا چیز ہے، ادارے کی نسبت کہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض بچوں نے آپ کے سامنے اپنے عمدہ لب و لہجے میں قرآن کریم کے متعلق گفتگو سنائی۔ دیکھیے، ہم اور آپ سنتے ضرور ہیں، اور بسا اوقات بچوں کی چھوٹی چیزیں ان پر ہم کو ہنسی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن میں آپ سے بہت ہی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں، آپ دیکھیے چند دن کی تیاریوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان نونہالوں میں کیسی جرأت اور کیسی جسارت پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ بچے آپ کے سامنے اپنے عمدہ لب و لہجے میں سارا پروگرام پیش کر دیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو اچانک کھڑا کر دیں تو آپ کے پیر کانپ اٹھیں گے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کھلونا نہیں ہوتا، دیکھنے میں ہر کام آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کرنے لگیں گے تو اس کی مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرحال الحمدللہ بچوں کے اس پروگرام کے موقع پر ہماری یہاں آمد ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے سینئر اور جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ کے ناظم تعلیمات، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، موجود ہیں، ان کا بھی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں بھی آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے: علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ نے علم کو سکھایا ہے۔ علم ہے کیا چیز؟ ایک مرتبہ بعض بڑے لوگوں نے، غالباً مفتی شفیع صاحب کے بارے میں کہ علماء کا حلقہ تھا، پوچھا کہ بھئی علم کس کو کہتے ہیں؟ تو جو علماء آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا، کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، کہا یہ سب تو لغوی معنی ہے۔ تو حضرت نے آخر میں کہا علم دل کا وہ نور ہے جو عمل کے اوپر آمادہ کر دے، اس کا نام علم ہے۔
بہت بڑی بات کہی. علم اصل دل کے نور کا نام ہے جو عمل کے اوپر آمادہ کر دے، وہ علم ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو حقیقی علم سے آشنا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو بے شمار نعمتیں دے رکھی. ان میں سے عظیم نعمت ہمارے سامنے ہماری اولاد ہے، اور یہ ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ہم کو ہمہ وقت ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کر لی تو سمجھیے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو اور کامیاب سمجھے جائیں گے. اور اگر آپ نے ان کی تربیت میں ذرا بھی کوتاہی کر دی تو یاد رکھیے دنیا میں بھی آپ کے سر بدنامی آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اولاد جیسی عظیم نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے کیا کیا ہے. اب یہاں ہماری پیاری مائیں اور بہنیں موجود ہیں. بچہ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ بڑا نہیں ہو جاتا. میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لیے چلتا ہوں کہ ہم سے اور آپ سے آج کل چھوٹی چھوٹی سنتیں پامال ہو رہی ہیں، ہم سے ادا نہیں ہوتی. ان سنتوں کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچوں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. کسی شاعر نے کہا خشت اول چونہد معمار کج تا سریا می ربت دیوار کج، کہ بنیاد کی اینٹ اگر پہلی ٹیڑھی رکھ دی جائے اور اس پر جب تعمیر کیا جائے گا تو وہ تعمیر چاہے سریا کو چھو رہی ہو، تعمیر ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. بس ایسے ہی سمجھ لیجئے آج کل ہمارے گھرانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہو بلا تاخیر سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. آج بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہوں بچے ہمارے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں بڑی تعداد میں. اس وقت بہت سارے بچے بڑے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں. اس وقت باپ بھی فکر مند ہے، ماں پریشان ہے، ہم ظاہری الجھنوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں اذان اور اقامت کا تصور نہیں آتا. اب آپ سوچئے کہ حکم ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً اس کے کان میں اگر کوئی صدا پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی صدا پہنچے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے کان میں جو صدا پہنچے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی پہنچے. اس کے کان میں جو صدا پہنچے وہ حی علی الصلاح کی پہنچے. اس کے کان میں جو صدا پہنچے وہ حی علی الفلاح کی پہنچے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ سب سے پہلی صدا اس کے کان میں پہنچنی چاہیے. لیکن افسوس گھر والے ہمارے چونکہ ظاہری الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے سنتوں کو چھوڑ دیا، پہلے دن سے چھوڑ دیا. معاف کیجئے گا 8 دن کے بعد جب ہاسپٹل سے چھٹی ہوتی ہے کیسی اذان اور کیسی اقامت. بھول گئے ہم. اب اور آگے بڑھئے. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور بچہ ماں کے بہت قریب رہتا ہے، بہت قریب رہتا ہے. ہماری ماں کے ذمے بھی کچھ حقوق، ہماری ماں کے ذمے یہ حقوق ہے کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہماری گود ہے. اچھی تربیت، عمدہ اخلاق کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے. اس کی اچھی تربیت یہیں سے ہونی چاہیے. اور
بچے کی تربیت کا پاس و لحاظ سب سے پہلے ماں کو کرنا چاہیے. ذمہ داری تو دونوں لوگوں کی ہے کہ بچے کے بننے میں باپ کی سختی اور ماں کی نرمی دونوں ملنی چاہیے. جیسے دیکھیے اگر کسی کے جسم پر پھوڑا نکلا ہو اور ڈاکٹر خالی اس پھوڑے کو سہلائے دوا لگا کر کے تو پھوڑا اچھا نہیں ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, اس کا آپریشن کرتا ہے, جتنا فاسد مادہ اندر ہے سب کو باہر کرتا ہے. بلکہ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے تو جو گوشت کے ٹکڑے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, پہلے ان سب کو کاٹ کے نکال دیتا ہے. تو جو فاسد مادہ ہے وہ مکمل ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ باہر ہو جائے. اب اس کے بعد پھر مرہم رکھ کر کے پٹی باندھ دیتا. اب نرمی کرتا ہے. دیکھیے پہلے تو اس نے چیرا لگایا ہے لیکن بعد میں پھر نرمی. بس ایسے ہی سمجھیے جیسے جراح پہلے جراحی کرتا ہے اس کے بعد مرہم رکھتا ہے. بچے کے بننے میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے. بچے کو باپ کی سختی بھی ملنی چاہیے, ماں کی ممتا اور ماں کی شفقت بھی اس کو بچے کو ملنی چاہیے. آپ سامنے بلب جلتا ہوا دیکھتے ہیں, یہ نیوٹرل اور فیس دونوں سے جلتا ہے. اگر آپ دونوں فیس کر دیں یہ بلب خراب ہو جائے گا, تار شارٹ کر جائے گا. دونوں نیوٹرل کر دیں آپ کو یہ اجالا نہیں دے گا. نیوٹرل اور فیس دونوں ملنا چاہیے. ایسے ہی بچے کو ماں کی ممتا بھی ملنی چاہیے, باپ کی سختی بھی ملنی چاہیے. بچہ چھوٹا سا ہے, ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں بچہ ہم سے واقف نہیں ہے, ہماری حرکتوں سے واقف نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. بچے کی نگاہیں جیسے آپ کیمرے میں ساری چیزیں قید کر رہے ہیں, موبائل میں آرام سے ویڈیو گرافی کر رہے ہیں, بس ایسے ہی سمجھ لیجئے بچہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. جب وہ قادر ہو جائے گا وہی کرے گا جو اس کی میموری میں پڑا ہوا. جیسے آپ نے ویڈیو گرافی کر لیا, آپ جب ویڈیو کو اوکے کریں گے, جب اس آپشن کو کھولیں گے ویڈیو آپ کو دکھے گی. بس ایسے ہی سمجھ لیجئے یہ بچے کی نگاہ ساری چیزوں کو کیچ کر رہی ہے. اسی لیے ماں باپ کو پابند بنایا جاتا ہے آپس میں نوک جھوک نہ کریں, اچھے الفاظ آپس میں بولا کریں. اس لیے کہ بچے کے کان میں جو الفاظ پڑیں گے جب بچہ بولنے پر قادر ہو جائے گا وہی الفاظ اس کی زبان سے نکلیں گے جو اس کے کان میں پڑے ہوئے. مثال آسانی سے سمجھیے, ہمارے گورکھپور میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا جب وہ بولنے پر قادر ہوگا تو انگریزی نہیں بولے گا. انگریزی بولے گا. گورکھپور کی سرزمین پر کوئی بچہ پیدا ہوگا عربی نہیں بولے گا. کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے کہ اس کے کان میں عربی الفاظ نہیں ڈلے ہوئے ہیں, اس کے کان میں عربی الفاظ الاب علوم نہیں پڑے ہوئے ہیں, الوخت یہ سب نہیں پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی مادر اور فادر اور سسٹر یہ سب نہیں پڑے ہوئے ہیں. وہ بچہ تو بولے گا اماں, نانی, دادی, ابا, گلاس, پلیٹ. یہ سب کسی کالج میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسکول میں سیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ بچے کے کان میں پڑتی رہتی ہے. وہ معصوم سا بچہ ہو, کبھی آپ کو تجربہ کرنا ہو اس سے کہیے بیٹا گلاس اٹھا لے آؤ, گلاس اٹھا لے آئے گا. آج تک اس نے ادارے کا منہ نہیں دیکھا, کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا, کسی استاذ کے سامنے اس نے دانوے تلمذ نہیں طے کیا, لیکن آپ نے کہا بیٹا گلاس اٹھا لے آؤ, بچہ گلاس اٹھا لے آتا ہے. کہاں سے جانا اس نے گلاس, کہاں سے جانا اس نے پیالہ, کہاں سے جانا اس نے پلیٹ. یہ وہی الفاظ ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور کان میں ڈلتے ہیں. جب وہ قادر ہوتا ہے تو اپنی زبان سے وہ ساری چیزیں ادا کرتا ہے. اس لیے میں اپنی پیاری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپس کے رشتے زوجین کے ایسے رکھو جیسے حدیث میں مطلوب ہے. اچھے الفاظ کا استعمال کرو ہمیشہ. آپ کی نقل و حرکت اچھی ہونی چاہیے. آپ یہ مت سمجھیے بچہ معصوم ہے, بچہ دیکھ رہا ہے خالی, بلکہ دیکھ نہیں رہا, ساری چیزیں اپنے اندر کیچ کر رہا ہے. ایسے ہی جب بچہ بولنے پر قادر ہو جائے تو اس کو بجائے اس کے کہ دنیاوی چیزیں اور ساری چیزیں سکھلائی جائیں, سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ اللہ بلوایا جائے.
اب آپ یہ سوچیں کہ معصوم سا بچہ اگر اللہ اللہ کہے گا تو ہم کو کیا مل جائے گا؟ اب سنیے غور سے، ایک بڑے آدمی کی تحریر میں میں نے دیکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر معصوم سا بچہ اپنی ننھی منی زبان سے اللہ اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ معمولی چیز ہے یہ کہ اگر ہمارے بچے کے اللہ اللہ کہنے کے نتیجے میں ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت ہو جائے، یہ سودا سستا ہے۔ اصل میں تربیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے اور وہی تربیت بچپن تک چلتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے مثال دیا، بچے سے کوئی بھی کام آپ کرواؤ ایسے ہی ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی لکیر کھینچ دو۔ آپ پتھر کی کھینچی لکیریں کبھی مٹتی نہیں، اور بچے کو آپ جیسا ڈھالنا چاہیں اسی ماحول میں آپ ڈھال سکتے ہیں۔ کہاں کسی نے مثال دے کر کے کہ بچے کو آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے گیلی مٹی، کہ اگر آپ اس سے پیالی بنائیں تو پیالی بن جائے گی۔ چھوٹے بچے اور کھلونا بنایا کرتے ہیں، سارے کھلونے گیلی مٹی سے بن جائیں گے، لیکن وہی مٹی جب سوکھ کے سخت ہو جائے گی کچھ نہیں بن پائے گا۔ اس لیے ہم کو بچوں کی تربیت کا بچپن سے خیال رکھنا، بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، معاف کیجئے گا۔ اس کا خمیازہ ہم لوگوں کو ان کی نوجوانی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ کہاں بھگتنا پڑتا ہے؟ یعنی بچپن میں جیسے کہا کرتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ جو لمحے ہوتے ہیں ہمارے سامنے اس بچے کی تربیت کے، ہم نے ذرا سی لاپرواہی کر دی، جب یہ بچہ نوجوان ہوگا تو پھر اس وقت آپ کو کفے افسوس ملنا پڑے گا کہ ہم کو باپ نہیں جانتا۔ ماں افسوس کرے گی ہم کو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، میں نے اس کے حق میں یہ کیا۔ باپ اپنے مجاہدے شمار کراتا ہے، میں نے اس کے لیے یہ مشقت برداشت کی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچپن میں جو آپ کے ذمے تھی اس بچے کی تربیت، آپ نے کوتاہی کی ہے تو ایک لمحے کی خطا صدیوں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اب تربیت دو اعتبار سے ہوتی، ظاہری تربیت بھی، باطنی تربیت بھی۔ ظاہری تربیت میں بچے کا لباس و پوشاک، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ تو مثال دے دیتے ہیں کہ جس زمانے میں فلم ہال چلا کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جبہ پہن کے اور پگڑی باندھ کے فلم ہال میں چلا جائے۔ اس لیے نہیں جائے گا کہ یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس کی لاج رکھے گا وہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی لباس و پوشاک کا اثر پڑتا ہے، اس لیے لباس و پوشاک اچھا ہونا چاہیے۔ بچہ جو کھا رہا ہے یہ خوراک حلال ہونی چاہیے۔ باپ تو کما کے لا رہا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، اس لیے کہ اگر ہم حرام کھلائیں گے اور حرام کھلا کے چاہیں گے کہ اس کی تربیت ہو جائے تو معاف کیجئے گا تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں۔ آپ ایک اپاچی یا بلٹ نکلوا کے لے آئیے اور اس میں آپ اپنے نلکے سے 5 لیٹر پانی ڈالیے، خوب اچھا صاف ستھرا، چاہے فلٹر پانی ڈالیے، بسلری کی بوٹل لا کے ڈالیے۔ بلٹ کئی کلومیٹر جائے گی؟ جائے گی ہی نہیں، اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو چاہیے پیٹرول اگر اس سے منزل طے کرنی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم کو اپنے بچے کو جنتی بنانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے جنت جیسا تیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ وہ بچہ حلال کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو جائے اور اچھا انجام آخرت میں اس کا ہو جائے تو اس کو حرام کھانے سے بچانا پڑے گا، اور یہ باپ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ باپ کا کام ہے کہ حلال کھائے حلال کھلائے،
جب حلال کھلائے گا اور پھر تربیت کرے گا انشاءاللہ اس باپ کی تربیت رائے گا نہیں جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو حلال کھانے حلال کھلانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا لباس و پوشاک، خوراک، اور اگر یہ بچہ چھوٹا ہے ہم نے جس ادارے میں ڈال رکھا ہے اس کے ساتھی سنگاتی کیسے ہیں، ماں باپ کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بعد بڑوں نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر اچھا کی معیت میں رہے گا بچہ تو اچھا بنے گا، اور اگر برا کی صحبت میں جائے گا برا بنے گا، آپ کی ساری تربیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ دوسری مثال سے سمجھیے، اگر آپ کسی عطار کی دکان پہ جائیں، آپ خوشبو مت لگائیے، لیکن عطار کی دکان سے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے وہ آپ کے ناک کے واسطے سے آپ کے دماغ تک پہنچے گی، اس لیے کہ آپ خوشبو کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر خوشبو کے بغل میں بیٹھ کر کے خوشبو ہمارے ذہن و دماغ کو تر و تازہ کر سکتی ہے، تو کیا بھٹیارے کے پاس جب ہم بیٹھیں گے تو بھٹی کا دھواں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو بچے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، ورنہ آپ کے گھر کی تربیت سب دھری کی دھری رہ جائے گی، سب دھری رہ جائے گی۔ اس لیے بچے کی بود و باش کس کے ساتھ ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور بھی اچھا بچہ اگر کسی تعلیمی ادارے سے جڑا ہوا ہے تو اس کے تعلیمی قواعد پر بھی نظر ہونی چاہیے، یعنی بچہ پڑھتا کیا ہے، استاد جی سے آ کے ملنا چاہیے وقتاً فوقتاً، بچے کی خبرگیری، بچے کی خیر خیریت، بچے نے کیا پڑھا، بچہ سناتا ہے کہ نہیں سناتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی اسکول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں انہوں نے اگر پیرنٹس ڈے جوڑا یا اور بھی ایسا طلب کیا تو پیرنٹس وہاں پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ اسکول میں پہنچ جائیں گے، آج پیرنٹس ڈے ہے اس لیے ہم کو یہاں آنا ہے۔ اسکول ٹیچر نے طلب کیا یا میم نے طلب کیا، پرنسپل نے طلب کیا، ہم پہنچ جائیں گے، لیکن کبھی ان بوریا نشینوں کے پاس نہیں آتے کہ بچے نے ہمارے اس مہینے میں کیا پڑھا ہے، کیا کمی ہے اس میں، پڑھ رہا ہے پچھلا یاد ہے کہ نہیں، بطور شکایت آتے ہیں کبھی، ارے مولانا یہ 6 مہینے سے 2 ہی تختی میں پڑھا ہے، اس کے لیے تو آتے ہیں، یعنی شکایت کرنے آئیں گے، شکایت کرنے آئیں گے، حوصلہ افزائی کے لیے نہیں آئیں گے کہ کبھی آپ آئے ہوتے اور استاذ کو 100 روپے دے کے گئے ہوتے کہ حضرت آپ اس سے ذریعے ہمارے بچے میں ایک ٹانک پیدا کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے سبق کو ذرا آگے بڑھا کے شرط لگا دیجئے، اگر یہ بچہ اتنا سنا دے تو ہم 10 روپیہ دے دیں گے، ہم فلاں چیز ایک قلم اس کو دے دیں گے۔ کبھی آپ نے ایسا ٹانک اپنایا؟ ایسا ٹانک نہیں اپنایا آپ نے۔ شکایت کرنے آپ ادارے میں آتے ہیں، معاف کیجئے گا خراب نہ لگے میری بات، کسی کو صورتحال ایسی ہے، جبکہ ہم کو اپنے بچے کے ایک ایک دن کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ تعلیمی قواعد ہمارے سامنے ہو، بچہ کیا پڑھتا ہے، سال بھر میں کیا پڑھا ہے، اس سال کیا پڑھا ہے، کہ دونوں سالوں میں کیا فرق رہ گیا، کیا کمی رہ گئی کہ اس کمی کو ہم دور کر لیں۔ اس طرح سے جب ہم فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ بچہ ہمارا آگے بڑھے گا۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ باطنی تربیت کیا ہے؟ بچہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں اکثر تذکرہ پیسے کا ہوتا ہے، اس کا ایک اثر میں بتاؤں، معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹا سا بچہ جو ایک دم نہ سمجھے، اگر کبھی وہ آپ سے پیسہ مانگے، آپ پیسے کی شکل یا نقلی نوٹ اس کو دیجئے، دیکھیے لیتا ہے؟ نہیں لے گا، نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ پیسے کی شناخت ہے اس کو۔ کیوں ہے اتنی جلدی؟ اس لیے کہ باپ کی سوچ میں پیسہ، دادا کی سوچ میں پیسہ، ماں کی سوچ میں پیسہ، نانی کی سوچ میں پیسہ، بہن کی سوچ میں پیسہ، جب پورے گھرانے کی سوچ میں پیسہ اور پیسہ ہے تو جو بچہ معصوم سا ابھی آنکھیں کھول رہا ہے، 2 قدم چل کے ہم کو دے رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں بھی بھرا ہوا ہے پیسہ اور پیسے کی شناخت۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دے، ایمان اور قرآن کا تذکرہ شروع کر دے، فرائض کا تذکرہ شروع کر دے، ابھی دیکھیے ہمارے بچوں میں ایمانیات، اسلامیات یہ سب تر و تازہ ہو جائیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ان کے فرائض، سنن، مستحبات، واجبات، یہ ساری چیزیں نوعمری میں یاد ہو جائے گی۔ ورنہ بچہ 60 برس کا بھی ہو جائے گا تو ڈھنگ سے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، معاف کیجئے گا۔ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کے چرچے نہیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ آج کل میں کہا کرتا ہوں کھانا مشین پکا کے دے رہی ہے۔ ارے گیس کیا چیز ہے؟ ادھر لیٹر مارا پھٹ سے جل گئی۔ پرانی عورتوں سے پوچھئے، آدھا گھنٹہ بیچاریوں کو جاڑے میں اور برسات میں پھونکنا پڑتا تھا پھونکنی سے، اب تو پھونکنی اکنی کا تصور نہیں ہے۔ کھانا گیس سے پک رہا ہے، کوکر میں پک رہا ہے، سب ڈال کے رکھ دیا، بند کرو 3 سیٹی آئے گی، چاہے کچا ہو چاہے پکا، گیس بند کیا 3 سیٹی آ گئی، قانون ہے 3 سیٹی آ گئی۔ نہ کوٹنا نہ پیسنا۔ پرانی خواتین سے پوچھئے جو بیچاری کوٹتی تھی، پیستی تھی، پکاتی تھی، ارے ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے یہ جو دھان کا پوال ہے نا، یہ لگا کے عورتیں کھانا پکاتی تھی۔ آج تو دے دیجئے تو یہ بہویں بھاگ جائیں گی، یہ گھروں سے پکائیں گی آج پوال لگا کر کے۔ آج تو ساری چیز مشینری کر کے دے رہی ہے، ہمارا وقت بچ رہا ہے، لیکن افسوس یہ موبائلوں کے نظر ہو رہا ہے، اور موبائلوں سے اتنے فتنے ابھر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ افسوس ہوتا ہے کتنے شوہر اور بیوی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں اسی میں۔ ہم لوگوں کے پاس تو معاملات آتے ہیں، عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارے شوہر روم میں آتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، کروٹ اپنی بدلتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ عورت اپنی الگ موبائل میں مست ہے، بیوی الگ موبائل میں مست ہے، شوہر الگ موبائل میں مست ہے، بچے الگ موبائل میں مست ہیں، سب اپنی اپنی جگہ مست ہیں۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ کہاں سے تربیت ہوگی؟ آپ ہم کو بتائیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے جو تربیت کا نظام ہم کو دیا ہے ہم اس کو اپنائیں، پھر یہی بچے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے صالح نوجوان ہوں گے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے 7 لوگوں کو کل اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک قسم ان نوجوانوں کی ہوگی وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا کرتا جوان ہوا ہو، ایسے نوجوانوں کو کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کی ایسی اچھی تربیت کر دے کہ جس سے ہمارا بچہ بھی عرش کا سایہ پانے والا بن جائے؟ لیکن تھوڑی سی لاپرواہی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ آج اس پروگرام سے عزم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اگر آپ اچھی تربیت کر دیے، یاد رکھیے بچے کے ذریعے سے آپ کا نام روشن ہوگا۔ ابھی اگر آپ کا بچہ محدث ہو جائے، فقیہ ہو جائے، مفسر ہو جائے، مقرر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کہیں اعلیٰ کسی منصب یا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ترقی کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو جائے، گورنر کمشنر ہو جائے، آپ کی تعظیم ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے؟ کبھی کبھی ماں باپ کو بچوں کے ذریعے عزت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے نا یہ ڈی ایم صاحب کے پاپا ہیں، کیا کہیں گے؟ تو ڈی ایم صاحب ہے، پاپا تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ لیکن اس ڈی ایم کی نسبت کی وجہ سے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، اس کے باپ کو اعزاز مل رہا ہے۔ دیکھیے ایسے ہی آپ کہیں گے قاری صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن اعزاز ملا کہ نہیں ملا؟ ایسے ہی سمجھیے کل آخرت میں بھی آپ کو اعزاز ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آپ نے یہاں اپنے بچوں کے حق میں حق تلفی کی، اچھی تربیت
نہیں کی عند اللہ بھی جواب دینا پڑے گا، چھٹی نہیں ہوگی، یہاں بھی بدنامی ہوگی، یہاں بھی بدنامی ہوگی۔ بچہ کوئی بھی کانڈ کرے گا، بسا اوقات اب تو پولیس والے بیچارے ہمارے گھر پہ اس بچے کو نہیں پاتے، اماں ابا کو اٹھا لے جاتے، ہوتا ہے نا، کرتا کوئی بھرتا کوئی، یہ تو صورتحال ہے۔ بچہ فرار ہو جاتا ہے، ابا کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے تربیت کی تھوڑی سی کوتاہی رہ گئی، بچے نے کوئی بھی غلط کام کیا، باپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، بدنامی الگ ہوگی، تو اگر آپ نے تربیت کی تو نیک نامی ہوگی، اور اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو دنیا ہی میں بدنامی ہوگی، اور آخرت ابھی باقی ہے، وہاں تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہاں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنے کیے کا بھی اور اپنے سے متعلقین کا بھی جواب دینا ہے۔ کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ اس کا احساس پیدا کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہم کو یہ فکر کرنی ہے کہ بچہ ہمارا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، ایمان اس کے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے، پختہ بیٹھ جانا چاہیے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ فکر ہم کو بچپن میں کرنی پڑے گی، اور یہ انہی اداروں سے ملتی ہے۔ جب بچے کو آپ مکاتب سے جوڑیں گے، مدارس سے جوڑیں گے، اہل اللہ سے جوڑیں گے، علماء سے جوڑیں گے، تو یہ چیز آپ کو انہی بوریا نشینوں سے ملے گی۔ ایمان کے پیچھے محنت ہوگی، علم دین کے پیچھے جب محنت ہوگی تو یہ ایمان اس کے دل میں بیٹھے گا، پھر انشاءاللہ جان تو چلی جائے گی لیکن ایمان نہیں چھین سکتا اس سے کوئی۔ اور دوسری چیز، اپنے بچے کو بااخلاق بنانا چاہیے، اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے، معاف کیجئے گا، میں ذرا صاف ستھرا بولتا ہوں۔ گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، پہلے زمانہ یہ تھا کہ آدمی محلے کے بڑے بوڑھے چچا تایا کا لحاظ کرتا تھا۔ ارے محلے کے بڑے ہیں، اگر دیکھ لیا ہم کو انہوں نے سرتی کھاتے ہوئے یا بیڑی پیتے ہوئے تو ہمارے ابا سے کہہ سکتے ہیں۔ محلے کے بڑوں سے آدمی جھیپتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ محلے کے بڑوں کا آدمی لحاظ رکھتا تھا، کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے کہ وہ گھر والوں کو ہمارے پہنچ جائے گی۔ اور آج معلوم ہے کیا معاشرہ ہے؟ آج حال یہ ہے کہ اگر 4 بھائی کی اولاد ہیں، اور اب تو ماں باپ کی زندگی ہی میں ہم کیا کہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد 4 الگ الگ ہیں، ایک چچا اپنے بھتیجے کو اگر کچھ کہہ دے تو یاد رکھیے اسی دن گھر میں جھگڑا ہونا طے ہے۔ بھائی تو نہیں بولے گا، لیکن وہ جو بھابھی ہے نا وہ کہے گی ارے کھلاتے پلاتے ہم یہ ڈانٹنے والے مارنے والے کون ہیں؟ اب بتائیے بچے کی تربیت ہوگی؟ ارے ہوگی تربیت؟ نہیں ہوگی۔ آج گھروں میں اتحاد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آج جو تربیت کا فقدان ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج گھر کا ذمہ دار ایک نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں پورا گھر لمبے لمبے وقت تک ایک ذہن پہ چلا کرتا تھا، اس لیے کہ ذمہ دار ایک ہوتا تھا، اور آج 4 ذمہ دار ہیں، چاروں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن تربیت نام کی چیز نہیں ہے، چاروں کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ کمیاں دور کرنے کی ضرورت، یہ کمیاں دور کرنے کی ضرورت۔ معاشرے کو سمجھیے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کریں، ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے، بڑوں کا ادب سکھائیں، چھوٹوں کی شفقت سکھائیں، حلال کھانا سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، شوہروں کو بھی سکھائیں۔ کبھی کبھی پوچھ لیا کریں ارے یہ رقم آپ لے کے آئے ہیں کہاں سے لائے ہیں؟ کم سے کم اچھے انداز میں پوچھ لیں، تاکہ خود جب دونوں حلال کھائیں گے، بچے حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر عمدہ تربیت ہوگی، عمدہ تربیت ہوگی۔ اور دوسری بات، جب ہم اللہ کے یہاں پہنچیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، اللہ کے یہاں جواب دہی آسان ہوگی۔ تو اصل میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے
علم کی نسبت اپنی طرف کی کہ اللہ نے انسانوں کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا، علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اور میں نے روایت پیش کی تھی آپ کے سامنے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب، یقیناً اللہ تعالی اپنی اس کتاب یعنی قرآن کریم کے نتیجے میں بہت ساری قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس. آپ دورے جاہلیت سے اسلام کی طرف آئیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے اور بھی سارے صحابہ کرام پر ایک نظر ڈالیے. وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر تو وہ شخص تھا جس کو اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں تھا، لیکن اسلام سے جڑنے کے بعد اللہ نے خلیفہ ثانی بنایا. کیا مقام دیا، دیکھیے کیا مقام عطا کیا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن کریم پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تھی تو فوراً آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نتیجے میں بہت ساری قوموں کو پستی میں ڈال دیتے ہیں. جو کتاب سے دور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و خواری کے غار میں ڈال دے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ ہماری کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.